یہ کہانی ایک پراسرار جیل کی ہے جہاں سے بچ نکلنا ناممکن ہے۔ رات کے 12:30 بجے کا وقت تھا۔ قید خانے کی دیواروں پر اداسی رینگ رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا، لیکن ایک کمرہ جس کی کھڑکی زنگ آلود سلاخوں سے بھری ہوئی تھی اندر سے دھیمی سرگوشیوں سے گونج رہا تھا۔ یہی وقت ہے رفیق، اگر آج نہ نکلے تو پھر کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ آواز کانپ رہی تھی اور اس میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ رفیق نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے جیب سے ایک نوکیلا لوہے کا ٹکڑا نکالا جو اس نے کئی مہینوں کی محنت سے چھپایا تھا۔ بس دعا کرنا کام کر جائے، وہ بڑبڑایا۔ دیوار کے نیچے جہاں نمی نے اینٹوں کو کمزور کر دیا تھا، وہ زمین کھودنے لگا۔ ہر جھٹکے پر اینٹیں چرچرا کر ہلتی تھیں، جیسے وہ خود بھی آزادی کا خواب دیکھ رہی ہوں۔ باہر دور کہیں گارڈ کے جوتوں کی چاپ سنائی دی۔ دونوں قیدی ساخت ہو گئے، سانس روک کر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ جوتوں کی آواز قریب آئی اور پھر دور چلی گئی۔ رفیق نے دوبارہ کھدائی شروع کی، پسینے میں بھیگے ہاتھوں سے۔ وہ اینٹوں کے درمیان ایک چھوٹا سا سوراخ بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اور تھوڑا، بس تھوڑا سا اور، وہ خود سے کہہ رہا تھا۔ مگر اچانک ایک عجیب سی چیز نظر آئی۔ سوراخ کے پیچھے صرف خالی زمین نہیں تھی، بلکہ کچھ اور، کوئی تار، کوئی جال، جیسے کسی نے پہلے ہی یہاں کچھ چھپایا ہو۔ رفیق نے کانپتے ہاتھوں سے تار کو چھوا۔ اس لمحے ایک دھماکہ ہوا، سراپا خاموش قید خانہ لرز اٹھا۔ رفیق کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور باہر سیٹیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ کیا رفیق کا خواب آزادی ٹوٹ چکا، یا یہ محض آغاز تھا؟ ہوش آیا تو رفیق نے خود کو ایک اندھیرے کمرے میں پایا۔ نہ وہ جیل کا سیل تھا، نہ کوئی پہچانی ہوئی جگہ۔ دیواروں پر نمی کی بدبو تھی اور کہیں دور کسی خستہ حال لیمپ کی زرد روشنی لرز رہی تھی۔ کہاں ہوں میں؟ رفیق نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو بندھی ہوئی زنجیروں سے جکڑا پایا۔ ساتھ ہی ایک ہنسی سنائی دی۔ آخرکار جاگ ہی گیا میرا ہیرو۔ رفیق نے آنکھیں تنگ کر کے دیکھا۔ سامنے ایک اجنبی آدمی کھڑا تھا جس کے چہرے پر عجیب سا نقاب تھا۔ تم کون ہو؟ رفیق چیخا۔ وہ جس نے تمہاری آزادی کی قیمت لگائی ہے، نقاب پوش نے جواب دیا، اور تم اب میرے ہو۔ رفیق کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ تو فرار کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ تو کوئی اور جال تھا۔ کوئی پہلے ہی جانتا تھا کہ وہ فرار کی کوشش کرے گا۔ یہ سب ایک منصوبہ تھا، رفیق نے دل میں سوچا۔ نقاب پوش آگے بڑھا اور جیب سے ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ ڈیوائس نکالی۔ سن لو رفیق، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ہمارے لیے کام کرو یا ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاؤ۔ رفیق کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کون سا کام؟ قتل، نقاب پوش نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ رفیق کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ جس شخص کو ہم کہیں اسے مارو، بدلے میں تمہیں آزادی ملے گی۔ نقاب پوش نے ہنستے ہوئے زنجیروں کی چابیاں اس کے سامنے لہرائیں، ورنہ تمہاری لاش کسی گٹر میں ملے گی اور دنیا تمہیں بھول جائے گی۔ رفیق کی سانسیں بھاری ہو گئیں۔ اسے یاد آیا، اس نے تو قید خانے میں رہ کر ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے ملے گا جو برسوں سے کسی یتیم خانے میں تھی۔ وہ وعدہ اب اس کی آنکھوں کے سامنے تیرنے لگا۔ کیا وہ اپنی آزادی اور بیٹی کے خواب کی خاطر قاتل بن جائے گا؟ کیا رفیق اپنے ضمیر کا سودا کرے گا، یا قسمت اس کے لیے کوئی اور فیصلہ لے چکی ہے؟ رفیق کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں، خنجر اس کے ہاتھ میں کانپ رہا تھا۔ سامنے کرسی پر بیٹھا آدمی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ روشنی جب اس کے چہرے پر پڑی، رفیق کی دنیا تھم سی گئی۔ صادق، اس کا دل سینہ پھاڑ کر نکلنے کو تھا۔ اس کا سگا بھائی جسے وہ بچپن سے بچانے کی قسمیں کھاتا آیا تھا، آج اسے خود اپنے ہاتھوں سے مارنے کو کہا جا رہا تھا۔ نقاب پوش نے قدم آگے بڑھایا۔ دیر مت کرو رفیق، وقت ختم ہو رہا ہے۔ آواز میں ایسی سب مہری تھی کہ خون جم جائے۔ رفیق کی آنکھوں میں ماضی کے مناظر جھلملا اٹھے۔ وہ دن جب صادق اپنے حصے کا کھانا رفیق کو دیا تھا، وہ رات جب وہ دونوں بارش میں ایک دوسرے کو سینے سے لگائے سوئے تھے۔ نہیں،
रफीक ने अंदर ही अंदर चीख मारी, मगर इसकी मजबूरी इसे हथियार उठाने पर मजबूर कर रही थी। जंजीरों की झनकार, दीवारों पर गूंजती नकाबपोश की हंसी, बंदूकों की नोकें, सब कुछ रफीक को घेरे में लिए हुए था। आंसुओं की धुन में रफीक ने खंजर को ऊंचा उठाया, लेकिन अगले ही लम्हे इसने अचानक अपना हाथ अपने जिस्म पर वार कर दिया। खून के फव्वारे ने फर्श को रंगीन कर दिया। गार्ड्स बौखला कर आगे बढ़े, मगर रफीक जमीन पर अपने खूनी हाथ से एक लफ्ज लिख चुका था, आजादी खून मांगती है। इस पल छत पर जोरदार धमाका हुआ, शीशे चकनाचूर हुए और स्याह वर्दियों वाले कमांडोज अंदर कूद पड़े। सब हथियार फेंक दो, धारती हुई आवाज गूंजी। एक गार्ड ने भागने की कोशिश की और एक ही लम्हे में जमीन बोझ हो गया। रफीक नींद बेहोशी में ये मंजर देख रहा था। नकाब पोश को घेरा गया। जब इसका नकाब उतारा गया तो सब साख्त रह गए। वो जेल का चीफ वार्डन था, जिस पर पूरे शहर को एतबार था। ये सब इसकी खुफिया मुजरमाना सल्तनत का हिस्सा था। रफीक सादिक दोनों एक एम्बुलेंस में डाला गया। रफीक की आंखों के सामने धुंध छा रही थी, मगर फिर एक नर्स ने झुककर कहा, हिम्मत करो, तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। चंद हफ्ते बाद अदालत में रफीक की बेगुनाही साबित हुई और एक सुनहरी सुबह यतीम खाने के दरवाजे पर छोटी जहरा भागती हुई रफीक से लिपट गए। रफीक ने आसमान की तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था, क्योंकि वो जानता था असल फरार कैद से नहीं, ज़मीर की कैद से थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें।